بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب کے ساتھ ہوں میں آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. سوال دیرینہ ہے. دیرینہ کا مطلب یہ ہے کہ مدتوں سے مراد پچھلے 10-20 سال سے جو طالب علم ہیں ان کے ذہن میں یہ بہت ایک الجھی ہوئی بات کے طور پر یہ بات موجود ہے. طارق صاحب کی ایک ڈکشنری ہے، آپ کی اس پر ایک ڈکشنری ہے، لغات روزمرہ کے نام سے فاروقی صاحب نے ایک لغت مرتب کیا، کچھ اور کاوشیں ہیں. ان سب کو ملا جلا کے ہم اس لفظ تک پہنچتے ہیں جسے ہم سلینگ کہتے ہیں. تو اس کے لیے اور بہت سارے بازاری زبان کا لفظ ہے، سوکیانہ کا مطلب بھی ظاہر بازاری ہے، اور جو ناشائستہ یا غیر معیاری، کم درجہ، اس طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود معنی پورا نہیں ہوتا جو اصل میں سلینگ کا ہے. تو چلیں، اگر ہمیں متبادل لفظ اس کا کوئی نہیں ملتا تو کم از کم ہم جو اس کا اصل معنی ہے اس تک تو اپنی تفہیم کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ فرمائیے کہ سلینگ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہ موضوع جو ہے میں نے اس پہ ایک ڈکشنری بنائی تھی اور یہ مسلسل میرے ساتھ منسوب ہے. اکثر اسٹوڈنٹ جب کام کرتے ہیں تو وہ ضرور مجھ سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، یہ سلینگ جو لفظ ہے یہ بذات خود ایک سلینگ ہے. اچھا، یہ شاہد حمید صاحب نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تو مجھے پڑھتے ہوئے اس میں سے یہ ملا کہ سلینگ جو ہے یہ بذات خود ایک سلینگ ورڈ تھا جو بعد میں پھر ایک مستند لفظ. اصل میں اس کو اس طرح تقسیم کرتا ہوں کہ یہ غیر معیاری زبان ہے. یہ ویسے لینگ سے ہی نکلا ہے، لینگ سے سلینگ شاید. اب یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی کیا مطلب ایسی لینگویج جو جیسے سلینگ جو ہے لینگویج سے یا کوئی اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے. آپ اچھا اشارہ کیا آپ نے. لیکن میں تو اسے کہتا ہوں کہ یہ غیر معیاری زبان ہے، یعنی جسے معیار نے قبول نہیں کیا. تاحال اس وقت تک جو معیار ہے، جی تاحال معیار نے اسے قبول نہیں کیا ہوا. اب معیار کیا ہوتا ہے؟ معیار کا ایک دیسی سادہ سا ہم ایک فارمولہ بنا لیتے ہیں کہ جو جسے ڈکشنری قبول نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، یہ لغت میں موجود نہیں ہے، لغت میں بھی موجود نہیں ہے، اور وہ سلینگ میں آئے گا. اور جو ہماری بول چال میں ہے، جو ہمارے سوکیانہ اظہارات میں ہے، جو ہم طنز و مزاح میں استعمال کر رہے ہیں، ہم ڈیٹیریٹیو جسے کہتے ہیں ہمارے اظہارات ہیں، اس میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم اسے سلینگ میں کہتے ہیں. اچھا، یہ پورے معنی خیزی اس میں شامل ہوتی ہے. معیاری زبان وہ نہیں کہہ پاتی جو سلینگ میں جگہ پاتی ہے. ٹھیک ہے، غیر معیاری میں آتا ہے. اگر آپ کی معیاری زبان وہ کہہ سکتی ہے تو پھر وہ سلینگ کیوں بنے؟ بس میں اس حوالے سے مثال دیتا ہوں کہ لوٹا، ایک شخص اپنی وفاداریاں اگر بیچتا ہے ووٹنگ کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، تو ہم اسے کہتے ہیں لوٹا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے بے وفا ہونا یا اپنی وفاداری بیچنا ان معنوں میں. اب اس پہ کوئی لفظ بھی لگا کے دیکھ لیں آپ، اس لفظ کے معنی ہیں ان کی حدود تک نہیں آپ پہنچ سکتے جو لوٹے میں ہے. اس کے اندر ایک سوکیانہ پن بھی ہے، تحقیر بھی ہے، غصہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، حقارت بھی ہے، اور اس کی درجہ بندی بھی شامل ہے کہ وہ شخص جو ہے کس درجے پہ میں اسے قرار دے رہا ہوں. میننگ وہی ہے کہ اس نے بے وفائی کی ہے اپنے حلف سے، اس نے اپنے جو اس کا جو تھا، اس نے جو وعدے تھے اس سے. لہٰذا یہ لوٹا جو ہے، اب ظاہری بات ہے معیاری زبان اس کے معنی وہ نہیں کر پا رہی تھی پورے، لہٰذا یہ لفظ جنریٹ ہوا. اچھا، لوٹے کی اب وجہ بھی ہے. ظاہری بات، لوٹا واش روم میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہر بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ کسی کے ضروری نہیں ہے وہ کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہو، تو لہٰذا وہ اس طرح اس کی سملیرٹی کے ساتھ وہ لفظ جو ہے معنی ہے. اچھا، کیا یہ معنی سٹینڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں، معیاری بھی ہو سکتے، معیاری بھی بن جاتے ہیں؟
ایک وقت کے بعد یا تو معنی معیاری بن جائیں گے یا اسی میں سے ٹوٹ پھوٹ کے کوئی اور شکل اختیار کر کے معیار کا حصہ بن جائیں گے، لغت جو ہے اس کو قبول کر لے گا۔ ہم کسی اور مثال کے ذریعے بھی اس کو میرے خیال میں دیکھ لیتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو لوٹا کا لفظ ہے یہ اس کو کہنے کی جو وجہ ہے وہ میرے خیال میں ذرا مختلف ہے جو آپ نے بیان کیا اس سے۔ ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے جو لغت میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہے بے پیندے کا لوٹا۔ ٹھیک ہے نا، بے پیندے کا لوٹا اس شے کے لیے بھی ہو سکتا یا اس آدمی کے لیے استعمال ہوگا یا اس شے کے لیے جس میں استحکام نہیں ہے۔ آپ اسے ٹھہراتے ہیں، وہ کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی ادھر لڑک جاتا ہے کبھی ادھر لڑک جاتا ہے۔ تو محاورتاً ہر اس شے کو جس میں استحکام نہیں ہے، جو جس طرف ڈھلان ہو اس طرف کو لڑک جائے یا کبھی کدھر کبھی کدھر چلی جائے، اس کو ابتدا میں کہا جاتا رہا ہوگا یقیناً کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ بے پیندے کا لوٹا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو وہ مختصر ہو کے بعد میں یہ ہو گیا، یعنی اس لفظ میں کم از کم میرے خیال میں یہ ایسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سلینگ کے لیے اور بھی لفظ جو ہے کئی وجوہات، مطلب مامو بنانا ہے، چونا لگانا ہے، گولی کرانا ہے، انگلی کرانا ہے، مطلب یہ سب اس دھوکے کے معنوں میں آ رہے ہیں۔ اور اچھا، اسی طرح جنسی والے سے بڑے بڑے ڈیٹیریٹو اظہار ہمیں نظر آتے ہیں، کسی کو ٹیکسی، سائیکل، یہ وہ اس طرح کے بولے جاتے ہیں۔ اچھا، مزے والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر خطے میں بولے جاتے ہیں اور ہر وقت بولے جاتے، جب سے زبان بنی ہے بولے جاتے رہے۔ ایسے ہی اور لوکل بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی خطے میں مختلف محلوں میں یا مختلف چھوٹی جگہوں پر مختلف وہ شہروں کے اپنے اپنے۔ اس کو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جارگن نہیں ہوتے۔ جارگن وہ ٹرمنالوجیز ہیں جو کسی خاص پیشہ ورانہ ٹرمنالوجیز ہیں، مخصوص لوگ بولتے ہیں، جیسے کوئی وہ لینٹر ڈالنا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو رجسٹر ہے وہ اور چیز ہے، نہیں میں اسلینگ کی بات کر رہا ہوں، بولے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بنتے ہیں۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے آپ فیصل آباد سے ہیں، ممکن ہے فیصل آباد میں کچھ ایسے سلینگ بولے جاتے ہوں جو دوسرے شہر میں نہیں ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے۔ ہمارے شہر میں کچھ ایسے ہوں، میں نے ایک پورا کام کیا ہے جو لوکلائز ہیں، مطلب ایک میں نے پروجیکٹ کیا تھا کہ جو مقامی مختلف زبانوں کے اندر بولنے والے جو ہیں وہ سلینگ جو بولتے ہیں، جیسے شنا والے، کھوار والے، برشسکی والے بولتے ہیں، بلتی بولتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں سندھی بولتے ہیں، پشتو پنجابی میں، وہ لوکل جو مقامی بولنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زبانوں سے بھی ڈیرائیو کرتے ہیں سلینگ۔ جی ظاہر ہے، انہیں اپنی زبان میں لے آتے ہیں، یا وہ قومی ہماری جو زبان نیشنل زبان ہے اردو سے وہ ڈیرائیو کر کے اپنی مقامی زبانوں میں بولتے ہیں۔ تو یوں یعنی یہ شفٹنگ ہوتی رہتی ہے مقامی زبان میں، کیونکہ وہ تو ہر وقت اپنی زبان بول رہا ہے نا، پشتو بول رہا ہے۔ یہ جو ہم غیر معیاری کہتے ہیں زبان کی یہ ہوتی ہے سر، تو اس کا کنوٹیشن کیا ہے؟ کیا یہ ناشائستہ کے معنوں تک صرف محدود ہے، یا غیر معیاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو قاعدہ، قانون، طریقہ، اصول، ضابطہ وضع کیا ہوا ہے گرامر میں زبان کے یا مرکب کے بننے کا یا محاورے کے بننے کا کسی زبان نے، اس سے ہٹ کر کوئی شخص بناتا ہے تو وہ بھی سلینگ میں ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں میرے خیال میں۔ وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سلینگ پہلے سے رائج الفاظ کی ٹوٹ پھوٹ کو ہی سلینگ کہیں گے، نئے الفاظ کو نہیں کہیں گے۔ یعنی کوئی نیا لفظ اگر کوئی آتا ہے اور وہ رائج ہو جاتا ہے اور بے شک وہ سٹینڈرڈ معنوں میں نہیں ہے تو وہ ہم اسے سلینگ نہیں کہیں گے۔ جیسے کئی الفاظ ہمارے ہاں آتے ہیں۔ نہیں، وہ جو اردو میں مطلب مروت صاحب نے کہا کہ پروگرام تو کچھ ہو گیا اس کو، جی آلریڈی رائج ہے، اب ٹھیک ہے نا، یہ ایک زبان میں ہے نا، پنجابی میں رائج ہے، اردو میں نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ وہ اس نے اپنا اظہار کرتے، وہ حالانکہ وہ پنجابی بولنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ پنجابیوں کے منہ سے یہ بات عام نکلتی ہے تو وہ اس میں ماحول میں موجود ہے تو اس نے استعمال کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو میں یہ قاعدہ موجود نہیں تھا، آپ نے اس کو مقامی زبان سے اٹھا کر اس کے ساتھ ملا دیا، تو اب اس میں تو چلیں کیا سین ہے بولتے ہیں، تو مطلب ہے کہ یہ مثلا یہ حالانکہ کیا سین ہے، یہ ناشائستہ تو نہیں ہے، ناشائستہ نہیں ہے لیکن نان سٹینڈرڈ ہے۔ نان سٹینڈرڈ اس وجہ سے ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق نہیں، قاعدے کے مطابق نہیں ہے اور ان معیاری معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یہ نئے میننگ بنائے گئے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، میرے پاس اگر فہرست ہوتی تو ہم زیادہ اس پہ بہتر بات کر سکتے، تو یہ رائج ہوتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا ہے کہ محض یہ تحقیر یا گالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر غیر معیاری پن
ڈومینیٹ کرتا ہے. مطلب جسے مثلا دیکھیں میں نے ایک لفظ ہے شریف ہے, یہ للہ شریف, سیال شریف, یہ یا شریف لگاتے ہیں, یہ شرف والی جگہ کے لیے کرتے ہیں. وہ اب یہ ایک ایسی ہے, یہ اس کو رائج کر دیا گیا ہے لگا کے, کسی بھی ٹاؤن کے ساتھ یہ لگانا, یہ ہمارے ہی علاقوں میں یہ رائج ہے اس طرح. تو یہ ایک نان سٹینڈرڈ تھا, یہ سٹینڈرڈ بن گیا, اب تو یہ سٹینڈرڈ بن گیا. اچھا, یہ سٹینڈرڈ بن جاتے ہیں, اب پہلے کوئی اس طرح رائج کرتا ہے, غیر معیاری ہوتا ہے. نہیں, اس کو آپ کیسے غیر معیاری کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ نہیں لگتا تھا. نہیں, پہلے تو نہیں تھا نا, ہم نے اس کے ساتھ خود بنا لیا. پہلے سے مطلب نہیں, پہلے یہ رائج نہیں تھا. 100 سال پہلے, 200 سال 400 سال بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک وقت کے بعد وہ پھر معیاری بن گیا. جیسے ایک مثال ہے شرف والی جگہ کہنا جو ہے, مثلا نجف کے ساتھ نجف اشرف کہتے تھے, تو نجف اشرف کا مطلب شریف ہی ہے نا, یعنی ایسی جگہ جو بہت شرف والی ہے, بہت احترام والی ہے. تو جو جہاں پہ اولیاء کا مزار تھے وہاں پر, یا جو تکریم والی جگہ ہے اس کے ساتھ یہ شریف لگانا ایسے ہی. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ آپ کوئی اضافہ کرتے ہیں, وہ معیار کا حصہ نہیں ہے, ایک وقت کے بعد پھر وہ معیار بن جاتا ہے. اب ایک لفظ ہے, میں نے یہ نور اللغات میں دیکھا, وہ تھا دم چھلا. اب یہ باقاعدہ ہمارے لغات ہیں ان میں یہ شامل ہے. اچھا, اب میں نے یہ غور کیا, میں نے کہا یہ بڑا ڈیٹیریٹو سا اور بڑا تحقیر سا اور بڑا عجیب سا تنزیہ بھی اس میں شامل ہے عناصر اس کے اندر. تو دم کے اندر چھلا ڈالا ہوا, پیچھے رہنے والا شخص جو ہے, تو اب یہ باقاعدہ معیاری بن گیا. اچھا, مروڑ اٹھنا, تمہیں تو مروڑ اٹھ رہے ہیں. اب مروڑ اٹھنا یہ کوئی اسی طرح کے شاید ہوگا. نہیں, مروڑ اٹھنا کا مطلب تو یہ ہے کہ پیٹ میں جو درد ہوتا ہے آپ کے. اب وہ اس کی اب اس کو مروڑ اٹھنے کے معنوں میں استعمال کرنا, کہ برا لگنا یا ان معنوں میں, تو یعنی یہاں سے ایسے چلتے ہوئے مروڑ اٹھنا پیٹ میں, پھر تمہیں مروڑ اٹھنا, یہ تیسرا اس کا میننگ ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب کہ یہ اسی طرح نہیں, یہ تو محاوراتی معنی ہے, اس کو تو سلینگ نہیں کہیں گے. نہیں, سلینگ کبھی ایسے ہوں گے نا, جیسے میں نے دم چھلا کی مثال دی. ابھی آپ نے فرمایا کہ یعنی سلینگ ہم اس لفظ کو کہہ رہے ہیں جو لغت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پیٹ میں مروڑ اٹھا تو لغت میں موجود نہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت کے بعد سلینگ جو ہیں وہ معیاری بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ساری مطلب ہر وقت وہ سلینگ, یا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ جو 18ویں صدی یہ تو صحیح بات ہے, اس وقت کے جو سلینگ بولے جاتے تھے وہ کدھر گئے, وہ ایک وقت کے بعد وہ ان کے معنی ختم ہو گئے, رائج نہیں رہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نا یہ جو جسے ایک زبان کے بننے کا ایک عمل ہے تو وہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, زبان بولنے والے اپنی ضرورت کے تحت جو موجود زبان ہے اس کو استعمال کرتے جاتے ہیں, اور جو ناموجود ہوتا ہے اس کو بناتے جاتے ہیں, اختراع کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ عبوری حالت میں رہتا ہے, کہ ابھی طے نہیں ہوا کہ یہ رد ہو گیا, یہ قبول ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں وہاں تک کا جو سفر ہے وہ سلینگ ہے. ان میں سے کچھ جو ہے وہ معیاری ہو کر لغت میں جگہ پا جاتے ہیں, اور کچھ متروک ہو جاتے ہیں. تو لیکن نئے الفاظ آنا زبان کے اندر ضرورتوں کے تحت, نئی ایجادات کے تحت, نئی آپ کی کمپلیکسٹیز جو بڑھتی ہیں, ایک اور چیز ہے میرے خیال میں. لیکن سلینگ خالصتاً پرانے الفاظ کی ڈیٹیریٹو فارم ہے. وہ ڈیٹیریٹو فارم یا خود ساختہ فارم ہے. وہ تہذیب امیز بھی ہو سکتی ہے, وہ غیر معیاری بھی ہو سکتی ہے, وہ حقارت والی بھی ہو سکتی ہے, غصے والی بھی ہو سکتی ہے, وہ جذباتی بھی ہو سکتی ہے, احساساتی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی موجود لفظ کو جی جس کا معنی پہلے سے ہے کسی ایسے لفظ ایسے معنی میں استعمال کرنا جو پہلے اس کا معنی نہیں ہے, پہلے نہیں ہے اس کا, یا اس کے معنی میں آپ نے ایکسٹینشن دی, وہی نا, یعنی توسیع دی ہے آپ نے, انحراف بھی کر دیا ہے, اس کو مسخ بھی کر دیا, بعض اوقات اضافہ بھی کر سکتے ہیں, اچھا بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ جو شریف والا تھا, یہ آپ نے اضافہ کیا, پتلی گلی سے نکلنا جو ہے, ہاں یہ اچھا اضافہ ہے. اب تو یہ باقاعدہ اب ہو گیا نا, یعنی معیاری بن گیا. تو ایک وقت کے بعد سلینگ جو ہے وہ معیاری بھی بن جاتے ہیں. تو اس کے بغیر تو ہم نہیں چلتے. ہماری زبان ناول کے اندر دیکھیں, فکشن کے اندر دیکھیں, شاعری بڑی, چونکہ شاعری بڑی وائٹ کالر جاب ہے, وہ نہیں قبول کرتی اس طرح کی چیزیں. اب میرا خیال ہے کہ کر لیتی ہے,
یعنی لیکن اس کا ایک جگہ ہے نا. ظاہر مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو فکشن ہے اس میں بھی جگہ ہے سلینگ کی. مثلا فکشن میں 2 طرح کا متن چلتا ہے. ایک ہے مصنف کی نیریشن جب وہ خود لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے جب وہ کردار سے بلواتا ہے. بلوائے گا تو وہ پھر تو آپ دیکھیں سلینگ کی جگہ وہاں پر ہے جہاں پہ کردار بولتا ہے, کیونکہ وہ کردار اس نے بنا دیا ہے. اب جو بھی وہ زبان بولے گا وہ لکھے گا. اب وہ لکھ تو خود ہی رہا ہے لیکن کردار کی زبان سے کہلوا رہا ہے. لیکن جب وہ اپنی نیریشن لکھتا ہے تو اس میں تو وہ بہت شائستہ رہتا ہے, وہ تو نہیں کرتا. وہاں پہ بھی جگہ ہے. اسی طرح شاعری میں بھی علاقہ ہے. مثال کے طور پہ مزاحیہ شاعری ہے. مزاحیہ شاعری تو ساری بھری ہوئی سلینگ سے ہے. وہاں سے سلینگ جو ہے وہ راہ پاتا ہے شاعری کی طرف, اور اس میں سے کچھ حصہ پھر اٹھ کر جو سنجیدہ شاعری ہے اس میں بھی آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود شاعری بڑا اسی طرح جو نثر ہے اس میں بھی میں نے اس پہ کام بھی ایک دفعہ کروایا تھا کہ صحافت کے ذریعے سلینگ جو ہے وہ چونکہ نسبتاً لائٹ زبان ہے صحافت کی اور نسبتاً عوامی زبان کے قریب رہنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب دیکھیں نا یہ چونا لگانا یہ تو ہیڈ لائنز میں آتا ہے نا, ایسے فلاں فلاں اتنے ٹیک وہ بجٹ کو اتنا چونا لگا دیا. ہاں ایسے ہے, مٹی پاؤ مکا ہو گیا, یہ سارا وہ استعمال ہو گیا. پنجابی میں محاورے تھے, سکہ اور معیاری اردو میں استعمال نہیں ہوتے تھے, عوامی جگہ پر ہوتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ حصہ بن گئے ہیں معیاری زبان کا. ہمارے دوست ہیں عاصم بٹ صاحب, انہوں نے ابھی کچھ پڑھ رہا تھا 2 سال پہلے ان کا ناول بھید جو آیا. اب انہوں نے کہا لکھا کہ وہ چوتھے گیئر میں باتیں کر رہا تھا. اب چوتھے گیئر میں باتیں کرنا یعنی بہت تیز باتیں کر رہا تھا ان معنوں میں. میں نے ان سے کہا بھی, میں نے کہا یہ کہتے ہاں یار یہ تو میں اس طرح واقعی چونکہ ہم نے وہ زبان ہم بولتے ہیں اسے, تو بولنے میں تو آپ اس سے نہیں کر سکتے. آپ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے جو آپ نے وہ لغت مرتب کیا. اس میں ظاہر کچھ لفظوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا یہ اسی زمانے کا لفظ اس میں. ظاہر ہے لغات میں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو نیچرل بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی دیر کے بعد ہمیں سلینگ کو ایک یعنی سلینگ کے جو لغات ہیں یا ان کے مجموعے یا فہرستیں جو بنائی گئی ہیں, لغت کا مطلب وہی ہے, اس کو کتنی دیر کے بعد ایک دفعہ ریویو کر کے تو معیاری زبان میں اس کو شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ نہیں ہم تو نہیں میرے خیال میں کر سکتے. یہ ہم مطلب میں اور آپ تو نہیں کریں گے, غیر مری سا ایک عمل ہوتا ہے جسے نہیں لغت دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اس کو اپروو کرے گا. وہ کیسے کون کرے گا؟ اگر وہ معیاری سطح پر استعمال ہونے لگی ہے, مثلا ناول میں آ رہی ہے, اس طرح مختلف اخبارات میں, ٹیلی ویژن پہ بولنے والے سنجیدہ لوگ ہیں, ادب کے اندر انٹرویوز میں گفتگو میں بولا جا رہا ہے. مثلا ماموں بنانا میرے خیال میں نہیں کوئی تو اس یہ لفظ بولا جا سکتا ہے, لکھا جا سکتا ہے. اب بڑا کامن ہو گیا بیوقوف بنانے کے معنی میں. تو اب لیکن ٹیکسی ہے, سائیکل ہے, اس طرح کے الفاظ جو ہیں میرے خیال میں ابھی تک وہ نہیں سیٹ ہوئے. اچھا ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ مخصوص علاقوں کے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ملٹی کلچرل ملٹی لنگول ہمارا ملک ہے. ہر 10 15 20 50 کلومیٹر کے بعد نئی زبان نئی ثقافت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اور وہاں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں ایشو یہ بھی رہتا ہے. مثلا آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہ پھر وہ سلینگ جو ہے نا معیاری زبان کا حصہ بنتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہیزیٹیٹ کرے گا. کراچی والے کس طرح بولتے ہیں ہم شاید وہ نہ معیاری سمجھیں, یا تو اس کا مطلب ہے لوکل ہوتا ہے پھر یہ زیادہ وسیع پیمانے پر تو یہ لوکل ہی ہوتا ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھیں نا یہ ٹپوری ہے, اس طرح کے لفظ جو ہندوستان میں بولے جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں بھی آ گئے ہیں. سپاری دینا, جی ہاں اب یہ بولے جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک لوگ. اچھا اس کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ جب بولے جائیں گے سنے جائیں گے تو دہرائے جائیں گے. تو وہ اگر ہے مثلا 2 نمبر, یہ 2 نمبر شخص ہے, تو اب یہ بڑا پاپولر ہے میرے خیال میں. یہ ہندوستان میں بھی یہاں بھی بولا جاتا ہے 2 نمبر شخص, یعنی جو گھٹیا شخص ہو, جیلی کے معنوں میں ہے نا, جعلی کے معنوں جیلی کے معنوں میں ہے نا, جو ہے کوئی نظر کچھ اور آتا ہے اصل میں کچھ اور ہے, تو جعلی کے معنوں میں ہے تو اس کے معنی پھر آگے توسیع بھی اس کی ہوتی ہے. تو اس جعلی میں یہ نہیں آ رہے جو 2 نمبر میں آ رہے ہیں معنی, نہیں وہ ٹھیک ہے ظاہر ہے, لیکن معنی اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں, تقریباً ان معنوں میں استعمال. تو اس کا مطلب نہیں کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا سر, کوئی ادارہ کوئی یہ کسی وقت ہم لغت ہی ہمارا مرتب نہیں ہوتا. ویسے وہاں تو میں نے دیکھی ہیں ڈکشنریز, باقاعدہ سلینگ ڈکشنریز ہر 10 سال بعد کہیں نہ کہیں. وہ ٹھیک ہے, سلینگ ڈکشنری کا کام تو یہ ہے کہ وہ جو معاشرے میں یا سماج میں بولے جانے والا سلینگ ہے اس کو جمع کرے. اس سلینگ ڈکشنری سے کچھ لفظوں کو اٹھا کر معیاری ڈکشنری میں شامل کرنا, یہ کس کا کام ہے اور یہ کب ہوگا؟
وہی والی بات میں نے کہی کہ اس کو جب تک کوئی معیار قبول نہیں کرتا اس وقت تک پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ تو سوال ہے. بس میرا خیال یہ ہے میں ایک انگریزی کا لفظ ہے 24/7. ہاں اب یہ بولا جاتا ہے, اب یہ سلینگ ہے, ہاں. یعنی غیر معیاری ہے. اب میں نے یہ ڈکشنریز میں دیکھا 24/7 جو ہے ان کی ڈکشنریز میں اس آ کو بھی گیا. سلینگ کہیں گے. سلینگ ہے یعنی ہر وقت 24/7. نہیں, اس کا تو مطلب ہے کہ 24 گھنٹے اور 7 دن. ہاں ہر وقت 24/7 کا مطلب ہے 24 گھنٹے اور 7 دن. اس کا مطلب چھٹی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی ہر وقت اس کو ایبریویشن ٹائپ کی شے سمجھنا چاہیے. بالکل, یہ اس کو تو ایبریویشن ٹائپ کی چیز سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ان خاص معنوں میں ہے, خاص معنوں میں ہے, ایبریویشن کے بھی معنی ہے کہ ہر وقت کے معنوں میں کہنے کے لیے آپ 24/7 کہہ رہے ہیں, لفظ بول رہے ہیں. یہ باقاعدہ اس کا ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ محض ٹائم نہیں بتا رہا کہ ہر مطلب یہ پوری طرح اس نے اس کا مطلب ہر وقت. ہاں ہر وقت. چلیں, میرا خیال ہے کہ جتنے آواز ہو سکتے تھے ہمارے اس میں دائرے میں آتے تھے اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ بات کی. لیکن آخری بات ہم اس پہ کرتے ہیں کہ ادارہ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو بہرحال کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو ہماری وہ زبان جو کٹھالی میں ہے. اس پلیٹ فارم سے, ادارہ اردو کے پلیٹ فارم سے اگر یہ بات جائے کہ اس کا کوئی ایسا معیار ہمارے انسٹیٹیوشنز میں خاص طور پر نہیں, لغت بورڈ جو بنا ہوا ہے, لغت بورڈ اسی کام کے لیے بنا ہوا ہے, لینگویج اتھارٹی اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے کہ وہ جو معاشرے میں زبان موجود ہے وہ معیار طے کریں کہ یہ جو ہے اب معیاری ہو گیا کہ نہیں ہوا. میرے خیال ہے اب تو کارپس کا زمانہ ہے, یعنی اس کو استعمال آسانی سے میرا خیال ہے کہ اس کے شمار نکالے جائے. ایک بالکل کانفرنس ہونی چاہیے جو بڑی فروٹفل, جسے ہم کانفرنس کہتے ہیں, اور اس پہ ضرور اس پہ لغت جو ہے نا اس کو بار بار اس میں ہم نے تو اپنے فورم سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ لغت جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے اور زبان آگے نکل گئی ہے. ایسے ہی ہے, اور روز بروز یہ فاصلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ جتنے دیر کریں گے اتنے زیادہ آپ, یعنی پھر آپ کہیں گے کہ مطلب ہے کہ اب تک دیکھیں نا, اگلے دن بھی ہم نے کسی حوالے سے بات کی کہ فرنگ آسفیہ سے ہم سند لاتے ہیں جو مطلب 19ویں صدی کا لغت ہے, اس سے 21ویں صدی میں آپ لا کر حوالے لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ بہت اچھا ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ 90% حصہ ہے کہ ویلڈ ہو ابھی تک, لیکن 10% جو متروک ہو گیا ہے اور اس کی جگہ اور جو 10% ہمارا آ جانا چاہیے وہ کس جگہ پائے گا. تو آپ کے توسط سے ہم نے اس لفظ کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.